انسان کو اپنی زندگی کے لیے قوت چاہیے، اور قوت میں کمی آ جاتی ہے تو انسان کو بھوک لگتی ہے۔ یہ بھوک ہمیں بتاتی ہے کوئی بھوک کا پیدا کرنے والا بھی ہے، لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو اپنی بھوک سے اپنے پیدا کرنے والے تک پہنچتے ہیں۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران اپنی سوچ کو، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے گرد کیسے گھمائیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے وہ اللہ اورینٹڈ لائف گزارنا چاہتا ہے۔ اب وہ کھانے کے دوران کیا کرے؟ یہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم کھانا کھانے سے پہلے کیا کریں، کھانے کے دوران کیا کریں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ ہی فی اولی ہی و آخری ہی پڑھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دائیں ہاتھ سے کام کرنا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، تلقین کرتے تھے دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ سیدہ ام سلمہ کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھ گیا اور تیزی سے پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اے بچے بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ کھانا کھانے کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لقمہ گر جاتا ہے۔ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کی تلقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا کھاتے ہوئے کیسے کھائیں؟ کبھی آپ ایسی چیز کھا رہے ہوتے ہیں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا ہے، آپ چمچ سے، کانٹے سے بھی کھا سکتے ہیں۔ جب آپ چپاتی کھا رہے ہیں یا اسی طرح سے کوئی اور چیز اٹھا کے کھا رہے ہیں، اب پانچوں انگلیوں کے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپ کا یہی طریقہ تھا، یہی افضل ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو تو کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے کیسے بیٹھیں کہ رب کو یاد کریں؟ اپنے گھٹنوں اور پاؤں کے بل بیٹھنا یا دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اسے مستحب قرار دیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھ کے، یعنی ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہوں چیئر پہ بیٹھ کے، تو ایسا امکان موجود ہے۔ آپ یعنی کوئی بھی ایسی جگہ، ایسا مقام ہے جہاں پر بیٹھنا ممکن نہیں یا آپ کے بیٹھنے میں کوئی قباحت ہے تو ٹیبل پر بیٹھ کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کھانے کے بعد کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، آپ کو نہیں معلوم برکت کس میں ہے۔ آج تو سائنٹیفکلی پروف ہو گیا کہ آپ کی پوروں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو ہاضمے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ یہی محبت کرنے والے کے دل کو سکون دینے والی چیز ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا
اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھاتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ کھانے کے ساتھ پینے کا معاملہ آتا ہے۔ جب بھی کچھ پئیں بسم اللہ پڑھ کے پئیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ پئیں۔ پینے کے دوران برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے، بیٹھ کر پینا چاہیے۔ آپ 3 مرتبہ پینے کے دوران سانس لیتے تھے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی چیز پیتا ہے تو بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ میں ایک چیز ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں، پینے سے مراد صرف پانی نہیں ہے، جوسز نہیں ہے۔ چائے پئیں، قہوہ، کافی، گرم مشروبات ہوں یا آپ سوپ پی رہے ہوں، پینا تو پینا ہی ہے نا۔ پینے کی سنت کا ضرور خیال رکھیے، کیونکہ اسی طرح آپ رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھیے۔ آپ کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے اگر یہ نیت رکھتے ہیں کہ جو قوت ملے گی اسے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ یا اللہ ہمیں ہر موڑ پر اپنی یاد نصیب کر دے، اور الہی ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔